أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين بالحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليه وعلى آله وأصحابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان ملت اسلام، محترم خواتین اسلام، ناظرین و سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی آخری آیتوں کو تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے عنوان کے تحت حسب وعدہ درس تفسیر قرآن ہوگا اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام حضور سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اللہ سے مدد مانگی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا تو یوں کہا کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا راستہ. سابقہ نشست میں آپ حضرات نے مختصر اس حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی کہ سورہ فاتحہ کی یہ دعا بڑی اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے راستے بھی فراہم کیے ہیں. بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر رکھے، اور صراط مستقیم وہ ہو جن پر اللہ کے بندوں نے اپنی زندگی گزار کر بتلا دیا. اور جب ہم صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جن انعام یافتہ بندوں کے تعلق سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا، تو پھر اپنی تمام زندگی کو اس بات کے لیے تیار بھی رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ، مصیبتیں، راحتیں، بیماری، صحت، آسانی، مشکلیں سب آ سکتی ہیں. اس لیے کہ جن کے راستے پر چلنے کی ہم نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے اپنی زندگی میں مصیبتوں کو بھی برداشت کیا، تکالیف پر صبر کیا، سختیوں کو برداشت کیا، مشقتوں کو برداشت کیا، راحت میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، صحت ہوتی تھی تو اپنی
اپنے جسم کی توانائی کو یہاں وہاں صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہتے۔ صرف دعا مانگنا مقصد نہیں ہوتا، یہ بات سب جانتے ہیں کہ صرف دعا مانگنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس دعا کو باب قبولیت تک پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جو لوگ اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارنا اور سدھارنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں سدھار پیدا فرماتا ہے اور اپنے ان بندوں کو کامل ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اکابرین اس آیت مبارکہ کے تحت بہت ساری مفسرین نے گفتگو کی ہے، ان تمام تفاصیل میں ہمیں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف اشارتاً یہ بتا دوں، دو چیزوں کا اس میں خلاصہ فرمایا۔ ایک راستہ ہے جو بندوں سے رب کی طرف جاتا ہے، اور ایک راستہ ہے جو رب سے بندوں کی طرف آتا ہے، اور یہ دونوں راستے ہدایت پر چلنے والوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ ایک راستہ جو بندوں سے رب کی طرف جاتا ہے، اس راستے کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑا کٹھن راستہ ہے، اس میں مشقتیں بہت ہیں، کیونکہ بندہ اپنی طرف سے اپنے رب کی طرف جانے کے لیے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس راستے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ انسان کو لٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، انسان کے لیے بڑی مشقتیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے بارہا اس حوالے سے یہ بات سن لی۔ جو راستہ رب سے بندوں کی طرف آتا ہے، اس راستے میں بندوں کے لیے آسانیاں یہ ہیں کہ وہ راستہ بہت سارے لوگوں نے پہلے ہی چل کر دکھا دیا، جیسے انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان کا راستہ رہتے ہوئے پھر ہمیں کسی ایک نئے راستے کے انتخاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک راستہ ایسا ہے کہ جس میں ہمیں ڈائریکشن دے دیا گیا کہ تم اس راستے پر چلو گے تو اس راستے کے ذریعے تمہارا منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اب اس کے باوجود بندہ یہ کہے کہ نہیں، ایک نیا راستہ ہم آزما کے دیکھتے ہیں۔ پہنچ تو جاتا ہے بندہ، گھر سے نکلے تو منزل تک پہنچتا تو ہے، مگر جس راستے کی اسے خبر نہ ہو، جس راستے میں سنگ میل لگا ہوا نہ ہو، جس راستے میں کسی گاؤں کا نام لکھا ہوا نہ ہو، جس راستے میں صرف کھیتی ہی کھیتی آتی ہو، جس راستے میں کسی انسان سے ملاقات بھی نہ ہوتی ہو، اور تاکہ ان سے مل کر راستہ پوچھے کہ مجھے فلاں منزل پہنچنا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس انسان کو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بڑی محنتوں کے بعد وہ اپنے علاقے، اپنے منزل کو پہنچے گا۔ مگر جو راستہ بندے اگر ان راستوں پر چلے کہ جن راستوں میں سنگ میل ہے، جن راستوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جہاں جانے والے ہیں یہاں سے اس کا فاصلہ اتنے کلومیٹر تک کا ہے، اور ہر آنے والے گاؤں کا وہ پتہ دے رہا ہے، ہر آنے والے شہر کا وہ پتہ دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہی کہیں گے کہ یہ راستہ ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے جو راستہ انتخاب کر لیا، صدیقین، شہداء، صالحین نے جو راستہ انتخاب کر لیا، اب اس کے بعد ہمیں کسی اور نئے راستے پر جانے کی ضرورت نہیں، بس اس راستے پر چلے۔ ہاں، اس راستے میں بھی تھوڑی سی آزمائشیں ہوں گی، انسان کے صبر کا جتنا پیمانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ انسان کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اس کی آزمائش اتنی ہی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، بڑی سی بڑی راحتیں ہم ہضم کر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تک ادا نہیں کرتے، اور جب چھوٹی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے
تھوڑا سا معمولی سا انگوٹے پر پیر کے زخم آ گیا تو پورے پیر کو ہم لنگڑا کر چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں. تھوڑا سا ہاتھ میں تکلیف آ گئی تو لوگوں کے سامنے ہم کراہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں، ہم کتنی مصیبت میں ہیں. اور اسی کی جگہ جب آرائش و آلائش آتی ہے تو ہم کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ میری جیب میں اتنا روپیہ ہے، اللہ نے مجھے خوشحال رکھا ہے، اللہ نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے، تاکہ کوئی ہم سے سوال کر کے ہم سے پیسہ طلب نہ کر لے. یہ ہماری سوچ اور یہ ہماری فکر ہے. خیر یہ باتیں تقریباً ہو چکی ہیں. عرض کرنا یہ ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا جب راستہ ہم استعمال کریں گے، چاہے وہ نبیوں کا راستہ ہو، صدیقین کا راستہ ہو، شہداء کا راستہ ہو، صالحین کا راستہ ہو، تو ان راستوں میں بھی ہمیں آزمائشیں آئیں گی. اور جب آزمائشیں آئیں گی تو چونکہ ہم سے پہلے والوں کی یہ آزمائش ہو چکی تھی تو ہمیں ایک طریقہ مل جائے گا کہ اس مقام پر ہمیں کیسے صبر کرنا ہے، اس مقام پر ہمیں کیسے شکر کرنا ہے، اس مقام پر ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارے اگلوں نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا، ہمارے اگلوں نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا. اب مثال کے طور پر اکابرین فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ نفوس قدسیہ کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل اطاعت الہی اور اس کی قضا یعنی اس کی آزمائش پر راضی ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. یعنی اب جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، اس راستے پر کچھ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سمجھے، اللہ کی مرضی سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت سمجھے، قدرت سمجھے کہ وہ اپنے بندوں کو ان راستوں پر ضرور آزمائے گا. تو اب جو بھی مصیبت آئے بندہ اس مصیبت کو اپنے اندر جذب کر لے، کسی کے سامنے اس کا اظہار کرنے کی اسے ضرورت نہیں. چاہے اس راستے پر چل کر آپ کو انعامات مل رہے ہیں، کیونکہ اس راستے پر انعامات بھی بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے صلے بھی بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کے حکم کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازتا بھی ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس راستے پر چلنے والا فقیر ہو جاتا ہے، اس راستے پر چلنے والا غریب ہو جاتا ہے، اس راستے پر چلنے والا تنہا ہو جاتا ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے صراط مستقیم پر جو بندہ چلا قدرت اس کے ساتھ ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، خدائی اس کے ساتھ ہے. جو صراط مستقیم پر چلا اور جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا، اللہ کے غضب والے بندوں میں جس نے اپنا شمار کر لیا، اس راستے میں خدائی کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کی تمام مخلوقات ان بندوں پر لعنت کرتی ہے جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، گمراہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں. آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے بتانا نہیں چاہتا، ہم خود اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کس کے راستے کا انتخاب کیا. دعائیں تو ہم کرتے ہیں، دن بھر میں 5 مرتبہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ہماری یہ دعا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں. فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، یہ سب نہیں تو کم سے کم فرض اور وتر اور سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، تو اس میں تو ہماری یہ دعا ہوتی ہی ہے. مگر راستہ کس کا ہمارے پاس ہے، طریقہ کس کا ہمارے پاس ہے، اصول کس کے ہم نے اپنائے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو مزاج کس کا دیا ہے، ہم کن لوگوں کے ساتھ میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صراط مستقیم پر ہو، کیونکہ صراط مستقیم وہ واحد راستہ ہے جو جنت میں لے جاتا ہے، وہ واحد راستہ ہے. اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو پھر جنت کا صرف نام آئے گا مگر جنت نصیب نہ ہوگی، جنت مقدر نہ ہوگا. اسی لیے کہا گیا کہ جو انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو اطاعت الہی کے لیے تیار رکھے.
اور اطاعت الہی صرف 5 وقت کی نمازوں سے پوری نہیں ہوتی. اطاعت الہی کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو کام کرے خدا کی مرضی سے کرے، اور جس کام سے رکے خدا کی مرضی پر رکے، اسے اطاعت الہی کہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے مثال دی گئی، بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ اس راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء رہے، نبیین رہے، جب یہ راستہ چلے اور اللہ کے بندوں کو یہ راستہ دکھانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام بھی پیچھے نہ ہٹے بلکہ عرض کیا ابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہ کر دیجئے، میں تیار ہوں. یہ صراط مستقیم ہے. نبیوں کا جب راستہ ہم نے مانگا ہے، ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بلکہ ہم سے یہ کہا جائے گا کہ تم اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر استقامت کے ساتھ رکھو. ہم سے یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کو تیز کرنے کے لیے لوگوں اور پتھروں کا استعمال کیا جائے گا. آگ سے بچانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی تم بھی ایسے عمل کرو، تمہاری اولاد کو ایسے عمل کا پابند بنا دو کہ تمہارے وہ عمل تمہیں آگ سے بچا لے اور تمہاری اولاد کے عمل انہیں آگ سے بچا لے. اس آگ سے بچانے کے لیے انسان کو صرف دور رہنا نہیں ہے، بلکہ اس آگ سے بچنے کے لیے ایسے عمل کرنا ہے جو عمل خدا کو راضی کر لے، جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. ایسے اعمال کرنے کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا. اب ذرا سوچیں، قرآن ایک طرف کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود نماز ادا کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہو. میں کسی سے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہوں گا، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہم میں کتنے ایسے جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں. کیوں؟ قرآن نہیں ہے، قرآن کا حکم نہیں ہے. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن کا حکم اگر ہمارے لیے ہے تو ہمیں عمل کرنا ہے، اور قرآن اگر ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم دوسروں سے یہ بات کہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک وہ پیغام پہنچائیں. اب قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. ہم میں سے کتنے جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانا بنا دو، یہ حکم دیتے ہیں. پانی گرم کر دو، ہم یہ حکم دیتے ہیں. بہترین لذیذ بریانی بناؤ، ہم یہ حکم دیتے ہیں. مگر کبھی آپ نے یہ بھی کہا اپنے گھر والوں سے کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نماز پڑھ لو، بعد میں میرا کام کرو، پہلے خدا کا کام کرو. پہلے رب کی عبادت کرو، بعد میں میرا کام کرو. کیونکہ رب کی عبادت کے بعد بندہ جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں اپنی مدد کو شامل کر دیتا ہے، اپنی برکتیں شامل کرتا ہے، اپنی رحمتیں اور اپنی طرف سے نعمتیں شامل کرتا ہے. جس گھر کی عورتیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیاوی کام کرتی ہیں ان کے گھر کے کام ادھورے ہوتے ہیں، وہ تھک جلدی جاتی ہیں، وہ پریشان جلدی ہو جاتی ہیں. اور جس گھر کی عورتیں خدا کی عبادت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر کے کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے. آپ دیکھیں یہ آج کا دور ہے، 25 30 50 سال سے گھروں میں بڑی بڑی سہولتیں آ گئی. کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین آ گیا، ریڈی میڈ آٹا آ گیا، ورنہ پہلے گھر ہی میں چکی ہوتی تھی، اس میں گیہوں کو پیسنا پڑتا تھا، آٹا بنانا پڑتا تھا. اسی طرح مکسر آ گیا، یہاں تک کہ کٹنگ مشین آ گئی. اب نہ ٹماٹے آلو ہاتھ سے کاٹنے کی ضرورت ہے چاقو سے، بلکہ مشین میں ڈال دو وہ کٹ کے نکل آتے. آپ کو نہ چٹنی پیسنے کی ضرورت ہے، آپ ایک گرائنڈر میں ڈال دو خود بخود پیسا جاتا ہے.
مگر اس کے باوجود آپ عورت کی زبان سے کلمہ سنیں گے، تھک گئی بہت کام کر کر کے۔ 50 سال پہلے والی عورتوں کو پوچھو جو ہاتھ میں کپڑا لیتی تھیں، پانی ڈالتی تھیں، دور دراز سے پانی بھر کے لاتی تھیں، کپڑے دھوتی تھیں، ان کپڑوں کے میل کو لکڑی کے ذریعے صاف کرتی تھیں۔ آج تو کچھ بھی نہیں کرنا، نچوڑنا بھی نہیں ہے، واشنگ مشین نچوڑ کر دے دیتا ہے، سکھا کر بھی دے دیتا ہے۔ اتنی سہولتیں آنے کے باوجود عورتیں کہتی ہیں میں تھک گئی۔ اور ایک زمانہ تھا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گھر میں کام کرتی تھی دن بھر، اور رات بھر 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتی تھی، اور کبھی آپ کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ میں تھک گئی ہوں۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرماتا ہے۔ ہم عبادت نہیں کر کے رزق کی تلاش میں ہیں، ہم عبادت نہیں کر کے رزق کی تنگیوں کی شکایت کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کر کے گھر کی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ سب ہوگا نا۔ رب کہتا ہے میں نے اپنے ذکر میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے، اور ہم نے اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دیا تو سکون کہاں سے آئے گا؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی بڑے سے بڑے عامل کا تعویذ آپ کو سکون نہیں دے سکتا جو ایک مرتبہ اللہ کہنا آپ کو سکون دے گا۔ مگر آج ہم نے عارضی چیزوں کو اپنا لیا، سہولت والے کام جو مل جائیں، سکون سے جو چیز ہمیں مل جائے بس ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لو، جو راستہ ہم نے مانگا ہے اس راستے پر بڑی مشقتیں بھی ہیں، بڑی راحتیں بھی ہیں، اور یہ بھی سن لو مشقتیں کچھ ہیں، راحتیں ہمیشہ کے لیے۔ تو عرض کر رہا تھا اس راستے میں اطاعت کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے اطاعت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی کہ اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں ذبح ہونا ہے، تمہارے والد خواب دیکھ رہے ہیں، وہ تیار ہو گئے۔ اور اسی اطاعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب علم کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، جبکہ آپ نبی ہیں، جلیل القدر رسول ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے معاملے میں اگر کسی کو آرے سے بھی چیر دیا جائے تو وہ پریشان نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ وہ دیکھے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ایک درخت میں آپ چھپ گئے، شیطان نے جا کر لوگوں کو کہا اس درخت میں زکریا چھپے ہیں، تو ان لوگوں نے درخت کے اوپر سے ایسا آرا چلایا حضرت زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے اف تک نہ کیا۔ تو جب صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا پڑے گا، مگر یہ بھی سن لیجئے وہ ان کی شخصیتیں تھیں جن سے اس طرح کی آزمائشیں ہوتی تھیں، ہم سے اتنی بڑی آزمائشیں نہیں ہوں گی، مگر پھر بھی تیار رہنا ہے۔ ہماری جتنی طاقت، جتنی قوت بڑھتی جائے گی، جتنا ارادہ محبت خداوندی کے حوالے سے بڑھتا جائے گا، آزمائش اتنی ہی ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ کسی کو ایک ایک جان سے آزمایا، حضرت امام حسین کو 72 جانوں سے آزمایا، کربلا کے میدان میں 72 جانوں سے آزمایا۔ آپ کے بیٹے شہید ہوئے، آپ کے بھتیجے شہید ہوئے، آپ کے بھائی شہید ہوئے، سوتیلے بھائی شہید ہوئے، آپ کے بھانجے شہید ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر آپ کے دستے مبارک میں شہید ہوا، اور خود اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی، اور بتا دیا کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ چلنا ہو تو کبھی کبھی اپنے خاندان گھر بار کی قربانی دینی پڑے گی، اور جب یہ دے دو نہ زبان پر اف آئے نہ آنکھوں میں اشک آئے، بلکہ یہی کہو کہ مولا تیری مرضی تو نے جو کیا، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے استقامت اور صبر کی توفیق عطا کر دی۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب اطاعت کی بات ہو اور انبیاء کے راستے پر چلنے کی بات ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہ راستے پر چل لیں گے تو جنت مل جائے گی۔ نہیں، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ آپ کو کوئی ڈگری گھر بیٹھے مل جاتی ہے؟
نہیں ملتی. اگر آن لائن بھی ایگزام دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کر آپ کی قابلیت کے حساب سے آپ کو ڈگری ملتی ہے. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام ہے کہ جس میں بندے کو دائمی اور ہمیشہ کے لیے رہنا ہے جب تک رب چاہے, مگر اس کے لیے بندہ جب تک دنیا میں ہے اس کو پوری زندگی عمل کرنا ہے, اس کو پوری زندگی عمل کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس حوالے سے گفتگو بہت ہے, بس یہ سن لیں آخری دو باتیں, یا اس کے بعد ایک اور بات کہوں گا. یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ غیر المغضوبی, جب ہم کہتے ہیں کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ چلا تو ہماری نیت یہی ہو کہ ہم اسی راستے پر چلیں گے. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا. اللہ کا غضب جن لوگوں پر ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم نے غضب والے لوگوں کا راستہ اختیار کیا, جس سے مراد ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ یہودی اس سے مراد ہیں, یعنی اللہ کے اس فرمان سے یہودی مراد ہیں اور ولد ضالین سے عیسائی مراد ہیں, تو اپنی زندگی میں نہ یہودیوں کا راستہ اختیار کرو نہ عیسائیوں کا راستہ اختیار کرو, کیونکہ یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے اور جن کا راستہ چلنے پر خدا بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے تھے. کسی نے آ کر, شاید آپ ہی ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں, کسی نے آ کر دعوت دی کہ ہمارے گھر دعوت تشریف لائے. جس دن کی دعوت کہی گئی تھی آپ نے اس دن تیاری کی, دعوت کے لیے جانے لگے. جب آپ چلتے چلتے اس آدمی کے مکان پر پہنچے جس نے آپ کو دعوت دی تھی, مدینے کی بستی سے شاید کچھ باہر رہتا تھا, آپ جب اس کے مکان پر پہنچے تو آپ کے کانوں میں گانوں کی آواز آئی, موسیقی کی آواز آئی, تو آپ وہاں سے پلٹ گئے. ابھی کچھ راستہ پار کیا تھا, کسی نے ملاقات کی, پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا فلاں شخص نے دعوت دی تھی, اس کی دعوت میں گیا تھا. کہا ابھی دعوت تو شروع ہی نہیں ہوئی, آپ کیسے واپس آ گئے؟ تو کہا وہاں پر موسیقی چل رہی تھی, گانے چل رہے تھے. کہا آپ کیوں نہیں رکے؟ تو آپ نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی برائی ہوتی ہو اور بندہ برائی کرتا نہیں ہے اور وہاں پر اگر وہ بیٹھا بھی رہتا ہے تو وہ برائی کرنے والے کے برابر ہے. کیونکہ آدمی بیٹھتا کب ہے؟ جب اسے اچھا سمجھتا, برا سمجھتا تو نہیں بیٹھتا. تو پتہ ہی چلا کہ کہیں پر اگر گناہ ہو یا کوئی ایسا راستہ جو گناہ کی طرف لے جائے, غلط کام کی طرف لے جائے, کوئی ایسا دوست جو برائی کی طرف لے جائے, وہ کہے کہ تو شراب مت پی, بس میرے ساتھ بیٹھ جا, تو گانے مت سن, بس میرے ساتھ بیٹھ جا, تو تھیٹر کے اندر مت آ, تو باہر بیٹھ جا. اگرچہ وہ گیا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ دینے والوں میں وہ برابر شمار ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. آپ کے برے دوست سے دوستی چھوٹ جائے غم نہ کرو, مگر اس کی غلط دوستی کہیں جہنم میں لے جائے گی تو یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا اور بہت بڑا عذاب بندے کو نصیب ہوگا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہودیوں کا راستہ نہ چلو, عیسائیوں کا راستہ نہ چلو. ان کی دی ہوئی چیزیں وہ بھی غور سے اس کو دیکھ سمجھ کے استعمال کرو, کیونکہ ان کے یہاں حلال و حرام کچھ نہیں ہے, ہر چیز ان کے یہاں حلال ہے. ان کی بنائی ہوئی چیزیں اگر استعمال کرتے ہو تو جو چیزیں استعمال کر رہے ہو اس میں بھی دیکھو کہ اس میں حرام کی ملاوٹ کتنی ہے اور حلال کی ملاوٹ کتنی ہے. آج تو حلال کا سرٹیفکیٹ بھی ہٹا دیا گیا, انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے آج ہماری حکومت نے حلال کے سرٹیفکیٹ کو ختم کر دیا. اب کہیں پر بھی حلال کا سرٹیفکیٹ نہیں رہے گا. تو جہاں حلال کا سرٹیفکیٹ نہ ہو وہاں کھانا بھی بند کر دو, چاہے تمہاری زبان کتنا تقاضا کرے یا تمہارا نفس کتنا تقاضا کرے. تم یہ مان لو کہ جہاں حلال نہیں ہے وہاں مسلمان کھانا بھی نہیں کھائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ, ان کی سازشیں بڑی ہیں.
یہ ہر طرح سے ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بڑے بھولے پن سے ان کے اس مشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہماری عورتوں کو میک اپ کے نام پہ نہ جانے کیا کیا سوروں کی چربیاں دے دی، اس کے پاؤڈر دے دیے، اس کے لپسٹک بنا کے دے دی، اس کا اسنو بنا کر دے دیا، کریم بنا کر دے دیا، عورتیں لگا رہی ہیں، چہرہ چمکتا ہے۔ ارے تم 5 مرتبہ وضو کرو، خدا کی قسم کریم تمہارا چہرہ اتنا نہیں چمکائے گی جتنا وضو کے نور سے تمہارا چہرہ چمکے گا۔ ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ کے رسول نے تمہارے لیے وضو رکھ دیا ہے اور یہ چہرہ ایسا چمکے گا کہ قیامت کے دن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کو پہچاننا میرے لیے آسان ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وضو کی وجہ سے، بار بار وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، یہ دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اب جو امتی 5 وقت نماز کے لیے وضو ہی نہیں کرتا وہ کہاں پہچان میں آئے گا؟ جمعے کو جمعہ 2 رکعت، اس میں بھی وضو برابر نہیں، غسل برابر نہیں، کہاں پہچان میں آئے گا؟ تو لہٰذا اپنی زندگی کو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلاؤ جو گمراہ ہیں اور جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ آخری بات اپنی گفتگو کو ختم کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اب اس کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے تو آمین کہی جاتی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں آمین، آمین امام بھی کہتا ہے، امام آہستہ سے آمین کہتا ہے، اور یہ حنفی حضرات کے لیے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان حضرات کے لیے ہے کہ امام بھی آہستہ سے آمین کہے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل ہو، اور مقتدی بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل ہونے پر آمین کہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے حامیوں کے لیے نقصان کی دعا فرمائی تو حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے۔ ان کی آمین کو رب نے قبول فرما کر، ان کی دعا اور ان کی آمین کو رب نے قبول فرما کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرما دی۔ اب جو دعا پر آمین نہ کہے، جیسے نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، امام صاحب ہی دعا کر لیتے ہیں، مؤذن صاحب آمین کہتے ہیں، باقی سب بیٹھے ہیں، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی انگلی توڑ رہا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی داڑھی کھجا رہا ہے، کوئی کپڑا صحیح کر رہا ہے۔ آمین کہو دعا پر، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ کسی کی آمین قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ مگر ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آمین کہنے میں بھی شرماتے ہیں، گالی دینے میں شرماتے نہیں ہیں۔ ارے ہم زور سے آمین کہیں گے، بازو والا دیکھے گا تو کہیں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ کے ذکر کے معاملے میں لوگوں کو یہ شرم آ چکی ہے، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں، آمین کہیں، کیونکہ آمین اور یہ سورہ فاتحہ تو ایسی دعا ہے کہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی بندے کے حق میں تو اس کو جنت مل گئی۔ یہ ایسی دعا ہے سورہ فاتحہ، کوئی معمولی دعا نہیں ہے۔ پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ آسمانی جتنی پہلے کی کتابیں ہیں وہ سب کی سب سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے آمین کہنے کا حکم دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، غیبت نہیں، چغلی نہیں، مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے چغلی کرے، غیبت کرے، اس کے تعلق سے برے الفاظ استعمال کرے۔ کسی کے لیے پیٹھ پیچھے کچھ کرنا ہو تو دعا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا ایک فرشتہ آمین کہتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کہہ دوں، آپ جو دعا کریں گے اپنے بھائی کے لیے، فرشتہ آپ کے لیے وہی کرے گا۔ آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو، اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ ہمارے اوپر مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو مشکل آ جائے، فرشتہ دعا کرتا ہے کہ مولا اس نے اپنے بھائی کے لیے جو مانگا ہے اسے عطا کر دے۔ فرشتے کی دعا تو رد نہیں ہوتی نا، ہماری دعا تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، زبان سے نکل کے دور تک جاتی ہے کہ نہیں جاتی وہ بھی پتہ نہیں۔
فرشتہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر اپنے لیے خیر چاہتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرو۔ کسی کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا، آپ دعا کرو اللہ تجھے اور عطا کرے، اور دنیا میں اتنا عطا کرے کہ دنیا میں تو اس کے ذریعے ایسا عمل کر کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تجھے جنت کا شوق نصیب کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی وہی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آمین کہنے کا حکم دیا گیا۔ ایک موقع پر میرے آقا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب ایک فریق کی آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی دعا ہو سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے تو آمین کہو، تاکہ اس آمین کی بدولت دعائیں قبول ہوں، اور اس آمین کی بدولت دنیا و آخرت کی سرخروئی نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ضروری مسائل سماعت فرما لیں۔ پچھلی نشست میں آپ نے چند مسائل سنے تھے نجاست غلیظہ کے تعلق سے اور اس کے احکام کے تعلق سے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ خشکی کے جتنے بھی جانور ہیں اس کا خون پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون ناپاک ہے، یعنی زمین کے اوپر کے جتنے جانور ہیں ان میں جتنا جو بہتا خون ہے وہ سارا کا سارا ناپاک ہوتا ہے۔ اسی طرح شراب بھی ناپاکی کے حکم ہی میں ہے۔ شراب کے چند قطرے اگر پانی میں پڑ جائیں تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ شراب کے چند قطرے اگر کسی کے لباس پر پڑ جائیں اور وہ قطرے اتنے ہوں کہ 1 درہم کے برابر ہو جائیں تو وہ اتنا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر حرام جو جانور ہوتے ہیں ان کی نجاست، ان کی پیشاب وغیرہ یہ نجاست غلیظہ میں شمار ہوتی ہے یا خفیفہ میں، تو علماء کرام نے جواب دیا کہ حرام جانوروں کی غلاظت، پیشاب جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، خنزیر، یہ سب حرام جانور ہیں، ان کا پیشاب اور ان کی غلاظت، یہاں تک کہ گھوڑے کی غلاظت بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اب یہ سب اس لیے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ بہت سارے مسائل ہیں، مگر یہ سب باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں، آج کل کتوں کو پالنے کا شوق ہو گیا ہے، گھر میں بلیوں کو پالنے کا شوق ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پالتو ہیں تو ان کی نجاست صاف ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ آپ کتا پالیں، آپ بلی پالیں، اور آپ اگر گھوڑا بھی اپنے پاس میں رکھیں، آپ اگر اونٹ بھی اپنے پاس میں رکھیں، تو ان کے جو احکامات ہیں آپ کے پالنے سے ان کے احکامات بدلیں گے نہیں، ان کے جو مسائل ہیں آپ کے پالنے سے ان کے مسائل نہیں بدلیں گے۔ کتے کا لعاب بھی ناپاک ہے، اگر آپ اسے اپنے بستر پہ سلاتے ہیں، آپ اپنی اسے بیڈ شیٹ پہ سلاتے ہیں، آپ گھر کے جس حصے میں سلاتے ہیں، اور کتے کا تھوک اگر اس حصے پر ہے تو اتنا حصہ دھونا آپ پر فرض ہے، اگر نہیں دھوئیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، اس مقام پر کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اسی طرح حلال جو جانور ہوتے ہیں ان کی جو نجاست ہوتی ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اور مرغی ہے، بطخ ہے، ان کی بھی جو نجاستیں ہوتی ہیں، مرغی کی جو بیٹ ہوتی ہے، بطخ کی جو بیٹ ہوتی ہے، اس کو بھی نجاست غلیظہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے احکام کو بھی آپ یاد رکھ لیں، پچھلے وقت میں اس کے احکام آپ کو بتا دیے گئے تھے، اس کے باوجود اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سانپ اور مینڈک کی غلاظت، پیشاب اور اس کا گوشت، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہی ہے کہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہیں اور ان کے کھال پکانے سے پاک تک نہیں ہوتی۔ جیسے اگر آپ نے بکرے کی کھال پکا لی، اچھی طریقے سے اسے مطلب صحیح طور پر اسے پکایا، اس کی ساری چربی گل کر نکل گئی تو وہ کھال آپ کے لیے جائز ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ لیدر کے جوتے استعمال کرتے ہیں، لیدر کا بیگ استعمال کرتے ہیں، لیدر کا بیلٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان چیزوں کو صحیح طور پر پاک کر لیں۔ اگر کسی کو اس کے ذریعے بنانے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو کمپنی بنا کر دیتی ہے آپ اس کے لیے ناجائز کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اگر کسی کمپنی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کمپنی نے یہ پروڈکٹ حرام اور حلال ملا کر بنایا ہے
تو پھر آپ اس کمپنی کے پروڈکٹ کو استعمال نہ کریں، اس سے احتیاط کریں تاکہ آپ کی عبادت محفوظ رہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ چھپکلی اور گرگٹ کا جو خون ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو اکابرین فرماتے ہیں کہ وہ بھی نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے۔ جن پرندوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب، جیسے چمگادڑ ہے، چمگادڑ کے سوا سب کی نجاست یعنی سب کا پیشاب نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے۔ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب ان دونوں کے تعلق سے اکابرین نے کراہیت کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یہ ناپاک ہے مگر کراہیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اور بھی سوالات اور جوابات ہیں انشاءاللہ جو ہماری ضرورت کے روزمرہ ضرورت کے حساب سے ہوں گے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ مولا آج سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہوا ہے، اے میرے معبود سورہ فاتحہ کا درس دیتے ہوئے جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر بالخصوص سورہ فاتحہ کی آخری آیتوں میں جو دعا ہے، جو عبادت کا تذکرہ ہے، مولا اپنے عبادت کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ جن بندوں کو تیری مسلسل مدد نصیب ہوتی ہے مولا ان بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ جن بندوں کے لیے ہدایت تو نے مقدر رکھی ہے پروردگار ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے۔ جن بندوں کے لیے تو نے اپنے انعامات کو خاص فرمایا ہے اے میرے مولا ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اے رب قدیر سورہ فاتحہ کی مکمل آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب قدیر جب کبھی اس کا پڑھنا ہو صحیح طور پر اطمینان کے ساتھ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں ہماری نسلوں کو گمراہی سے بچا لے، ہمیں ہماری نسلوں کو تیرے غضب سے بچا لے، ہمیں ہماری نسلوں کو مولا ناکامیوں سے، رسوائیوں سے، ذلت سے بچا لے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ مولا ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں بار قرض سے رہائی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بے روزگاروں کے لیے روزگار کا انتظام فرما، جو روزگار سے لگے ہیں ان کے کام میں خیر و برکت عطا فرما دے، جو بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ کر رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے رب قدیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت تیرے تمام ایمان والے بندوں کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔